سید الشہداء شہداء کربلا و اسرائے کوفہ و شام. برائے تعجیل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بلند ترین ہدیہ الصلوات. برائے آمد چہاردہ معصومین علیہم السلام بار دیگر ہدیہ الصلوات. اپنی معرفت اور بصیرت میں اضافے کے لیے اہل بیت کی نگاہ عنایت کے حصول کے لیے ایک مرتبہ پر خلوص ہدیہ الصلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المعید الرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم مصطفیٰ محمد. درود بھیجیے گا. صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین والائمۃ الہداۃ المہدیین الراشدین المنتجبین لا سیما لا بقیت اللہ فی ارضہ وحجتہ علی العالمین. ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. شب اربعین میں وارد ہوتے وقت اس امر کو یاد رکھیے گا کہ آج کی شب یوسف زہرا کے لیے بہت دردناک اور مصیبت پر مبنی شب ہے. اس شب اربعین کے درد کو سمجھتے ہوئے، کیونکہ ایک ایک روز جو امام گزارتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے خون بہاتا ہوں اپنے جد کے غم میں. ایسی شخصیت کے لیے شب اربعین اور چہلم کی یہ رات بہت تکلیف دہ رات ہے. ان کے اس درد کو سمجھتے ہوئے، ان کے اس غم کو سمجھتے ہوئے ایک مرتبہ امام کے ظہور میں تعجیل کو پروردگار سے طلب کیجیے گا. عجل اللہم لہ الفرج عجل اللہم لہ الفرج عجل اللہم لہ الفرج ورحمت اللہ علی محبیہم ولعنت الدائمت علی اعدائہم اجمعین. برائے استجابت دعا ہدیہ الصلوات. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وحنا علی وحن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. پروردگار کی ایک بہت ہی بزرگ نعمت، ایک ایسی نعمت کہ جس کی بنیاد سیکریفائس پر ہے، جس کی بنیاد سیلف لیس ڈیووشن پر ہے، جس کی بنیاد عطا کرنے پر ہے، جس کی بنیاد رحمت پر ہے. آج ہم اس کا تذکرہ کرنا چاہیں گے اور ان کے رائٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ اس نعمت کو ہم ماں کہہ کر یاد کرتے ہیں. یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اگر یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ چلتی پھرتی ہوئی دنیا میں دعا دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے. بس اس ماں کی منزل کو اور اس ماں کے سٹیٹس کو ہم امام سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کو سمجھنے کے لیے سورہ لقمان کی ورس نمبر 14 کو آج کی اس مجلس کا سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں حضرت لقمان کے حوالے سے مختلف مطالب کو سورہ لقمان میں بیان کیا گیا. اس سے پہلے کہ ہم اس آیہ مجیدہ کی تفسیر کے حوالے سے بات کریں، خود سورہ لقمان کی کیا فضیلت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں من قرأ سورۃ اللقمان، جو شخص بھی سورہ لقمان کی تلاوت کرے گا، کانا لقمان رفیقا لہ فی یوم القیامہ
حضرت لقمان روز قیامت اس کے رفیق ہوں گے، اس کے ساتھی ہوں گے، اس کے کمپینینز میں سے ہوں گے. بس یہاں پر یقیناً وہ مطالب جو سورہ لقمان میں موجود ہیں ان کو سمجھ کر ہی انسان حضرت لقمان کا دوست قرار پا سکتا ہے روز قیامت میں. حضرت لقمان کے حوالے سے ایک بہت ہی بریف انٹروڈکشن اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو ایک حکیم شخصیت ہیں. معتبر علماء کا یہ کہنا ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے لیکن ایک حکیم، ایک وائز شخصیت تھے. حضرت لقمان کو یہ وزڈم کیسے ملا؟ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت لقمان اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اللہ کی جانب سے ایک فرشتے کا نزول ہوا، اور جب وہ فرشتہ نازل ہوا تو اس فرشتے نے حضرت لقمان سے کہا کہ پروردگار آپ کو خلافت عطا کرنا چاہتا ہے. حضرت لقمان نے کہا کہ میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، کیونکہ اس خلافت کے حوالے سے جو ذمہ داری میرے کندھے پر آئے گی وہ یہ کہ میں صحیح طرح سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکوں، ججمنٹس کر سکوں، اور یہ امر بہت مشکل ہے کہ انسان عدل پر مبنی فیصلے کر سکے. بس اس امر کو جب فرشتے نے سنا اور حضرت لقمان کی اس حکمت کو سمجھا گیا تو پروردگار عالم کی جانب سے حضرت لقمان کو حکمت کا نور عطا کر دیا گیا. بس یہاں پر ایک مطلب سمجھنا ضروری ہے. حضرت لقمان نے اس مطلب میں ایک اور مطلب کی وضاحت کی. بعض روایات کے مطابق آپ نے کہا کہ میں اس مقام اور اس مرتبے کو اس لیے نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا سر دنیا میں تو سر بلند ہو لیکن آخرت میں میرا سر جھکا ہوا ہو. اس سے کہیں بہتر ہے کہ میرا آخرت میں سر بلند ہو اور دنیا میں میرا سر جھکا رہے. لیکن ہمیں یہ حضرت لقمان کی حکمت ہے، حضرت لقمان کا مقام ہے، مرتبہ ہے. پروردگار نے ان کے نام سے ایک سورہ کو مختص کیا، اس سے بڑا اور کیا مقام ہو سکتا ہے. لیکن ہم ایک ایسی شخصیت کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے خلیفۃ بلا فصل ہونے کے مقام کو حاصل کیا، اور اس دنیا میں بھی پروردگار نے اس سید الوصیین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے سر کو بلند رکھا. اور روز قیامت بھی حامل لواء، پرچمدار، جو پرچم اٹھانے والے ہوں گے جس کے نیچے مومنین کو قرار دیا جائے گا، وہ علی ابن ابی طالب کو قرار دیا. بس اس آیہ مجیدہ جو کہ سورہ لقمان کا حصہ ہے، اس میں کہا گیا کہ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نصیحت کرتے ہیں آپ کو آپ کے والدین کے حوالے سے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ، اور جبکہ تمہاری ماں نے، اس کی ماں نے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْن، اس کو اٹھایا ایک مشقت کے بعد دوسری مشقت کو برداشت کیا. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ پلانے کی مدت کو 2 سال قرار دیا گیا. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اس لیے شکریہ ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا. إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کیونکہ تم نے اس کی طرف پلٹنا ہے. مفسرین نے کہا کہ یہ إِلَيَّ الْمَصِيرُ سے اس آیت کو تمام کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ اگر والدین کے حق کو ادا نہ کیا جائے تو پلٹنا تو اللہ کی طرف ہے، اور جب ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے تو وہ تمام نگاہیں، خدا نہ کرے کہ غضب کی نگاہ یا اونچی آواز کا، اس سب کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. بس یہاں پر والدین کے حق کو سمجھنے کے لیے ہم امام زین العابدین علیہ السلام کے رسالہ حقوق سے مدد لینے کی کوشش کریں گے. رسالہ حقوق میں اس مطلب کو اس انداز میں بیان کیا گیا، کہا وَأَمَّا حَقُّ أُمِّكَ، اور تمہاری ماں کا تم پر یہ حق ہے. فَأَن تَعْلَمْ أَنَّهَا حَمَلَتْكَ حَيْثُ لَا يَحْتَمِلْ أَحَدًا أَحَدًا، کہا کہ اس نے تمہیں اس مقام پر اٹھایا اور کیری کیا جہاں پر کوئی بھی تمہیں کیری نہیں کر سکتا ہے. اس کی درایت میں لکھا ہے کہ اگر آپ کسی سفر پر جا رہے ہوں، کہیں ٹریول کر رہے ہوں، 5 گھنٹے کا سفر ہو یا آپ کی 7 آورز کی فلائٹ ہے، اس میں آپ سے کہا جائے کہ آپ
5 kg ویٹ کو اپنے گود میں اٹھا کر رکھیے. ہاں آپ یہ سوچیں گے کہ بہت لمبا سفر ہے, بہت مشکل ہے. کہا نہیں, اس ماں نے تمہیں اٹھایا, صرف اپنی گود میں نہیں, اپنے شکم میں جگہ دی جہاں پر کوئی کسی کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کہا یہ 5-6 گھنٹے کی بات نہیں ہے, اس نے تمہیں 9 مہینے اٹھایا, اب اس کا حق کیا ہوگا. پھر کہا اسی بات کو امام نے سمجھا کہ حق بتانے کے بجائے یہ بتایا جائے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے اندر احساس پیدا ہو سکے کہ اس ماں نے تمہارے لیے کون سے سیکریفائزز کیے ہیں, کون سی قربانیاں دی ہیں. وَآتَتْكَ مِن ثَمَرَةِ قَلْبِهَا مَا لَا يُعْطِي أَحَدًا أَحَدًا. کہا اور پھر اس نے تمہیں عطا کیا اپنے دل کے میوے میں سے, کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ آج کی جب ہم میڈیکل کی بات کرتے ہیں تو کہا کہ انسان کے وجود میں, ماں کے وجود میں جو خون ہوتا ہے, اس بلڈ کو استعمال کیا جاتا ہے انسان کی نشو و نما کے لیے, اس فیٹس کی نشو و نما کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کہ اسے اپنا میوہ قلب تمہیں عطا کیا. مَا لَا يُعْطِي أَحَدًا أَحَدًا. آپ اگر کبھی آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہو تو شاید سال میں 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, یہ ماں نہ صرف اس عرصے کے اندر جب وہ اس کو حمل کیے ہوئے ہے, بلکہ اس کے بعد جب اس کو دودھ پلا رہی ہے, پھر بھی اس پروسیس کے اندر بھی اس کے بدن کا خون استعمال ہو رہا ہے. بس کہا مَا لَا يُعْطِي أَحَدًا أَحَدًا, کوئی اس طرح سے عطا نہیں کر سکتا. وَوَقَتْكَ بِجَمِيعِ جَوَارِحَا, اور اس نے اپنے سارے آرگنز کو, سارے بدن کو استعمال کیا تاکہ تمہاری حفاظت کی جا سکے. وَلَمْ تُبَالَ أَن تَجُوعَ وَتَطْعَمَكَ, اور اس کو فکر نہیں ہے کہ وہ خود بھوکی رہی اور تمہیں کھلایا. وَتَعْطَشْ وَتَسْقِيكَ, اور وہ خود پیاسی رہی اور تمہیں سیراب کیا. وَتَعْرَى وَتَكْسُوكَ, تمہیں لباس پہنایا چاہے اس کے پاس خود لباس موجود نہیں تھا. وَتَزْحَى وَتُظِلِّكَ, اور تمہیں سائے میں بٹھایا, خود دھوپ کو برداشت کیا. وَتَحْجَرَ النَّوْمَ لِأَجَلِكَ, اس نے اپنی نیند کو تمہارے لیے قربان کیا. وَوَقَتْكَ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ, اور اس نے گرمی اور سردی سے تمہیں محفوظ رکھا. لِتَكُونَ لَهَا, امام نے ایک مطلب کو آخر میں ان ساری زحمتوں کو بیان کرنے کے بعد اس مطلب کو بیان کیا. لِتَكُونَ لَهَا, تاکہ تم اس کے بن جاؤ. یعنی ماں کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ کہ یہ بچہ میرا بن جائے. لِتَكُونَ لَهَا فَإِنَّكَ لَا تُطِيقَ شُكْرَهَا, بس یہاں پر ضروری ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو. لیکن امام نے کہا لا تُطِيقَ شُكْرَهَا, تم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ, مگر یہ کہ اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہو. وَتَوْفِيقِهِ, اور اس کی توفیق اس کے شامل حال ہو. بس یہاں پر جس مفہوم کو مجھے سمجھنا ہے ایک ماں کے حق کے حوالے سے, وہ یہ کہ ماں کا اگر ہم خلقت میں یا اپنی کریشن کے اندر پارٹیسپیشن دیکھیں یا رول دیکھیں, تو ایک میڈیکل سائنس کے اندر ان کو نوبل پرائز دیا گیا. الیکسس کارل یہ کہتے ہیں کہ جب ہم سیلز کو دیکھتے ہیں, انہوں نے ٹرانسپلانٹ, بالخصوص جو آرگن ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو نئی ایجادات ہیں اس شخصیت نے کی اور سیلز پر بہت زیادہ کام کیا. انہوں نے کہا کہ جو انسان کے جو سیلز بنتے ہیں, اس سیل میں جو سینٹرل پوائنٹ ہے اس کا آدھا حصہ, آدھا کنٹریبیوشن باپ کا ہے, آدھا کنٹریبیوشن ماں کا ہے. کہا لیکن اس میں جو پروٹوپلازم ہے کہ جو اس کو فل کر رہا ہے, کہا وہ سب ماں کی طرف سے آتا ہے. کہا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کا کنٹریبیوشن کئی گنا زیادہ ہے انسان کی خلقت کے اندر. اس سے اب سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایک شخص رسول گرامی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے, تو آپ فرماتے ہیں اللہ کا ہے. کہا اس کے بعد کس کا ہے, کہا ماں کا ہے.
کہا اس کے بعد کس کا ہے؟ کہا ماں کا ہے. کہا اس کے بعد کس کا ہے؟ کہا ماں کا ہے. پھر کہا اس کے بعد کس کا ہے؟ کہا باپ کا ہے. یہ جو کیلکولیشن ہمیں نظر آتی ہے کہ 3 دفعہ ماں کا ذکر کیا، 1 دفعہ باپ کا ذکر کیا، اس کے پیچھے سائنٹیفک پہلو موجود ہے جسے ایک میڈیکل سائنس کا ایکسپرٹ بیان کرتا ہے. یعنی یہ جو قربانی آپ قرآن میں دیکھیے، انسان بہت سے افراد ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے زحمتیں کیں یا کرتے ہیں، چاہے وہ بیوی شوہر کے لیے کرتی ہو، شوہر بیوی کے لیے، بہن بھائی کے لیے، دوست دوست کے لیے. لیکن ان ساری زحمتوں میں سے حتیٰ باپ اولاد کے لیے جو زحمتیں کرتا ہے، لیکن وہ جو ساری کی ساری ایفرٹس ہیں، وہ ساری کی ساری زحمتوں میں سے صرف ماں کی زحمت کا ذکر کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی جو ایفرٹ ہے، جو زحمت ہے، وہ اس کا حق رکھتی ہے کہ اس کو قرآن حکیم فرقان مجید میں بیان کیا جائے. بس یہاں پر ایک اور مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جن افراد نے اپنے والدین کا، بالخصوص اپنی ماں کا حق ادا کیا اور پروردگار کی جانب سے ان کو پروردگار کی توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. امام نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی توفیق اس میں شامل حال ہو. تو اس مقام اور اس مرتبے کو سمجھنے کے لیے ایک روایت میں آپ کی نظر میں پیش کرنا چاہوں گی. حضرت موسیٰ نے پروردگار سے دعا کی، کہا پروردگار مجھے یہ بتا کہ میرے ساتھ روز قیامت میرا ہمسایہ کون ہوگا، میرے نیبرہڈ میں کس کو قرار دیا جائے گا. حضرت موسیٰ کو ایک شخص کی نشاندہی کی گئی. حضرت موسیٰ جب اس کے گھر پہنچے تو حضرت موسیٰ کو کچھ خاص نظر نہیں آیا. ایک سادہ سا گھر ہے، غربت ہے، وہاں کوئی ایسے آثار نہیں ہیں کہ جس کے حوالے سے کہا جائے کہ یہ شخص کوئی نامور شخص ہے. کہا اتنی دیر میں حضرت موسیٰ وہاں تشریف فرما تھے. حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ ایک خاتون ہے، ایک بہت ہی بزرگ، ایک بوڑھی خاتون ہے جن کو یہ تیار کر رہا ہے. اور جیسے جیسے یہ تیار کرتا جاتا ہے وہ خاتون اس کے لیے کچھ کہتی جاتی ہیں. کہا وہ اتنی بزرگ تھی کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے جب تمام معاملات طے ہو چکے تو حضرت موسیٰ نے ان سے سوال کیا، کہا کہ یہ کون سی خاتون ہیں؟ کہا یہ میری والدہ گرامی ہیں اور میرے پاس اتنے اسباب موجود نہیں ہیں کہ میں ان کے خیال رکھنے کے لیے کسی کیئر ٹیکر کو رکھ سکوں، اس لیے میں خود ان کی خدمت کرتا ہوں. کہا جب آپ ان کی خدمت کر رہے تھے تو یہ آپ کو کیا کہہ رہی تھی؟ کہا یہ مجھے دعا دے رہی تھی کہ پروردگار آپ کو بخش دے اور آپ کو جنت میں حضرت موسیٰ کا ہمسایہ بنا دے. حضرت موسیٰ مسکرائے اور کہا پروردگار نے آپ کی ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور آپ کو میرا ہمسایہ قرار دیا ہے بہشت کے اندر. بس یہ وہ مقام، یہ وہ مرتبہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے ایک ماں کو عطا کیا ہے. بہت سارے مقامات پر ہو سکتا ہے یہ روایت آپ نے سنی ہو، لیکن اس روایت پر آج فکر کرنے کا، تفکر کرنے کا، ریفلیکٹ کرنے کا اس مجلس کے توسط سے ہمیں موقع ملے گا کہ جب رسول گرامی ایک جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے، رسول گرامی نے سوال کیا. بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی کام کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کام کو اپنی پرائیورٹی لسٹ کے اندر قرار دیتے ہیں، لیکن وہ کام مجھے انجام دینا یا انجام نہیں دینا، اس کو سمجھنے کے لیے اس روایت کو سمجھنا ہوگا. رسول گرامی نے کہا کہ اس پورے کے پورے کاروان میں کہ جو مجاہدین کا کاروان ہے، اس میں کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے کہ جو اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اس کاروان کا حصہ بنا ہو. تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں میری والدہ بہت بیمار ہیں اور میں کیونکہ آپ کے ساتھ اس جہاد میں شامل ہونا چاہتا تھا اس لیے میں نے اس جہاد میں شرکت کی. تو ایک مرتبہ رسول گرامی نے فرمایا، کہا اپنے گھر واپس پلٹ جاؤ کہ تمہارا جہاد اس ماں کی خدمت کرنا ہے. بس اس مقام کو اور اس مرتبے کو جب انسان سمجھتا ہے تو یقیناً بہت ساری ایسے معاملات ہیں کہ جو آہستہ آہستہ آپ کے ذہن میں واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. بس حضرت رسول گرامی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ایک اور روایت کو اگر ہم اپنے نظر میں رکھیں جہاں پر رسول گرامی نے جب ماں کے مرتبے اور مقام کو بیان کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ روایت بھی یقیناً آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی لیکن آج اس پر ریفلیکٹ کرنے کا موقع ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. ہم نے اس روایت کو بہت مرتبہ سنا لیکن اس کے باوجود شاید ہم جنت کی تلاش میں کبھی زیارت پر چلے گئے، کبھی جنت کی تلاش میں عمرے پر چلے گئے، کبھی جنت کی تلاش میں کسی اور مقام پر چلے گئے، کبھی نوافل ادا کرنے لگے. لیکن رسول گرامی نے اس کو واضح طور پر بیان کیا، کہا کہ اگر تمہیں جنت کا ایک آسان سا سیدھا سا راستہ سمجھنا ہے تو جنت ماں کے قدموں تلے ہے. بس جب ہم اس بحث کو بیان کرتے ہیں تو یقیناً وہ افراد جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے ذہن میں ایک خواہش، ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اگر ہم نے ان کا حق نہیں ادا کیا تھا تو پروردگار ہمیں اب موقع عطا کر کے ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. ان افراد کے لیے میں بالخصوص یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو دنیا ہے ہمارے لیے پروردگار نے صرف اس دنیا کو ایک راستہ قرار نہیں دیا ہے. اس دنیا پر سب معاملات ختم نہیں ہو جاتے. اس دنیا میں اگر آپ کو ماں کی خدمت کا موقع نہیں ملا ہے تو اس دنیا کے اندر آپ کی ماں کو آپ کی کہیں زیادہ ضرورت ہے. اور ماں کی بالخصوص دعا کے حوالے سے اگر کہا جائے تو ماں کی دعا نہ صرف اس دنیا میں انسان کو اس کی ضرورت رہتی ہے بلکہ جب وہ اس دنیا میں موجود ہے، جب وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے اس وقت بھی انسان کو ماں کی دعا کی ضرورت رہتی ہے. اسی لیے یہ شعر ان افراد کی نظر میں پیش کرنا چاہوں گی کہ بالخصوص جن کے دل اپنے ماؤں کی محبت میں تڑپ رہے ہیں لیکن اب وہ شاید ان کا دیدار نہ کر سکیں، لیکن پروردگار کی جانب سے اس راستے کو بند نہیں کیا گیا ہے. اور یہ خدا کی رحمت کا ایک انداز ہے کہ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے. بس اس مقام کو سمجھتے ہوئے اور اپنے دلوں کو شب اربعین سے جوڑتے ہوئے اور وہ تمام حقوق جو ہماری گردنوں پر ہیں لیکن ہم ان حقوق کو ادا نہیں کر سکے، ان تمام حقوق کی ادائیگی کی خواہش لیے ہوئے اور جو حقوق ضائع ہو گئے ان کی معافی کے لیے آج ہم جب یہ مصائب بیان کریں گے تو آپ کی توجہ اس توسل کی جانب رہے کہ وہ تمام حقوق جو ہم نے ضائع کیے اور اب ہمارے ہاتھ میں اس کی مہلت نکل چکی ہے، ان تمام حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے پروردگار ہمیں کسی نہ کسی طرح سے توفیق عطا کر اور جو توفیق ہم سے ضائع ہو گئی اس پر ہماری بخشش فرما دے. بس عزیزان گرامی قدر، یہ جو پروردگار نے کربلا والوں کو مائیں عطا کی ہیں، ان ماؤں کا عجیب مقام ہے، ان کا عجیب مرتبہ ہے. یہ وہی مائیں ہیں کہ جو ساری محبت کے ساتھ کہ جو پروردگار نے ایک ماں کے دل میں قرار دی ہے، اس ساری محبت کے باوجود یہ ماں یہ کہتی نظر آتی ہے کہ میرے بیٹے کو کربلا کے میدان میں پہلے شہید ہونا چاہیے. آسان کام نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں صرف ایک مطلب آپ کے سامنے رکھوں گی اور ہم پھر وارد مصائب ہوں گے. ایسا کیوں ہے؟ علماء نے کہا کہ ماں کے دل میں دو قسم کی محبت ہوتی ہے. ایک محبت حسی محبت ہوتی ہے، ایموشنل محبت ہوتی ہے، اور ایک عقلی محبت ہوتی ہے، لاجیکل محبت ہوتی ہے. کہا ایموشنل محبت اگر ہمیشہ انسان کے اوپر طاری رہے تو انسان کبھی بھی بالخصوص ماں کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کے بچے کو کسی طرح سے کوئی تکلیف پہنچے. لیکن جو عقلی محبت ہے، لاجیکل محبت ہے، وہ اس کو اس طرف لے کر جاتی ہے کہ ماں اگر بچے کو سرجری کی ضرورت ہے تو وہ اس کی سرجری کروائے گی. یہ لاجیکل محبت ہے. کربلا کے واقعے کے اندر یہ جو مائیں شب عاشور میں اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر شہید ہو جائیں اور تم زندہ رہو، یہ عقلی محبت ہے جو یہ جانتی ہے کہ زمانے کے امام کی نصرت کے لیے اپنے بچے کو قربان کر دینے سے بہتر اور کوئی قربانی نہیں ہو سکتی ہے.
بس انہی قربانیوں کو دیتے ہوئے یہ قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور پھر شام کے زندان میں پہنچا، اور شام کے زندان میں کچھ ایسی راتیں گزاری کہ جن راتوں کی سردی ان بچوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میرا سلام ہو ان ماؤں پر کہ جو کبھی دھوپ کی شدت میں اپنے بچوں کے بدن جھلستے دیکھتی تھیں، کبھی دن کی روشنی کے اندر بدن جھلستے دیکھتی تھیں، اور کبھی رات کی تاریکی میں اس کی سردی میں اپنے بچوں کو تڑپتا دیکھتی تھیں۔ بس زندان کے وہ مشکل حالات گزرنے کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ اب اس لعین کے لیے ان افراد کو اس زندان میں باقی رکھنا اور ان کی اس مقام پر ان کو باقی رکھنا اس کے لیے ممکن نہ رہا۔ کہتے ہیں کہ افراد کے درمیان اتنی بغاوت پھیل چکی تھی کہ بہت مشکل تھا کہ ان افراد کو مزید زندان میں رکھا جائے۔ بس ایک مرتبہ امام سجاد کو اس لعین نے اپنے دربار میں بلایا، اور اپنے دربار میں بلا کر رہائی کا اعلان کیا، رہائی کی خبر سنائی۔ میں نے کہا آپ نے سن لیا، لیکن جب سید الساجدین نے اس خبر کو سنا ہوگا تو ایک وہ بچی ضرور یاد آئی ہوگی جو زندان میں کھڑے ہو کر پرندوں کو مغرب کے وقت جب جاتے ہوئے دیکھتی تھی تو سوال کرتی تھی، بھیا سجاد یہ پرندے کہاں کو جاتے ہیں؟ سید سجاد کہتے تھے یہ پرندے اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں۔ جناب سکینہ سوال کرتی تھی، بھیا سجاد ہم کب وطن کو واپس جائیں گے؟ بعید نہیں ہے آپ کے دل میں خیال آیا ہو سکینہ آج رہائی مل گئی، ہم وطن کو واپس جا رہے ہیں، لیکن آپ کبھی وطن کو واپس نہیں پلٹیں گی۔ بس ایک مرتبہ جب رہائی کا اعلان کیا گیا تو اس لعین نے کہا آپ اپنے 3 تقاضے میرے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ امام نے 3 تقاضوں کو رکھا، کہا ہمارے وہ جو لوٹے ہوئے اموال ہیں ان کو واپس پلٹا دو۔ یہ لوٹے ہوئے اموال کیا تھے؟ یہ زینب کی چادر تھی، یہ سکینہ کے گوشوارے تھے۔ بس ایک مرتبہ اس لعین نے کہا کہ ہاں اموال واپس پلٹا دیے جائیں گے، کہا ہمیں شہداء کے سر واپس دے دو۔ پھر تیسری شرط کو بیان کیا، کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو میری مخدرات کو عزت کے ساتھ وطن واپس پلٹا دو۔ بس ایک مرتبہ اس نے کہا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کہتے ایک مرتبہ سید الساجدین اس خبر کو لے کر زندان میں واپس پلٹے۔ جیسے اس خبر کو زینب کبریٰ کو سنایا، جناب زینب نے کہا کہ میری صرف ایک شرط ہے کہ ہمیں اس شام میں 3 روز تک عزاداری کرنے کی اجازت دی جائے۔ بس اس عزاداری کے نظام سے اگر ہمیں کسی نے جوڑا ہے تو وہ 3 روز کی وہ مجلس ہے جو جناب زینب نے اس مقام پر کی، جو آج بھی شام میں موجود ہے۔ لیکن جناب زینب کی اس مجلس کا کیا عالم تھا؟ کہتے ہیں جناب زینب اور مخدرات اس مجلس میں بیٹھ جاتی تھی اور سروں کو لایا جاتا تھا، اور بیویاں سروں کی زیارت کرتی تھی اور اپنے عزیز کے مصائب کو بیان کرتی تھی۔ میرا مجلس پڑھنا، مصائب پڑھنا کہاں؟ زینب کا جس نے حسین کے سر کو تلۂ زینبیہ پر کھڑے ہو کر کٹتے دیکھا ہے، اس زینب کا حسین کے مصائب کو پڑھنا کہاں؟ میرا مصائب پڑھنا کہاں؟ فروا کا قاسم کے مصائب پڑھنا کہاں؟ رباب کا علی اصغر کے مصائب پڑھنا کہاں؟ بس 3 روز تک مجلس ہوتی رہی، یہاں تک کہ اب ہماریوں کو تیار کیا جانے لگا۔ بڑی شان سے یہ ہماریاں تیار ہوئیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ان ہماریوں پر بیٹھی ہوئی بیویوں کے چہروں پر مصیبت کے آثار لکھے ہوئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے یہ بیویاں جیسے جیسے سواری آگے جاتی تھی، یہ بیویاں پیچھے مڑ کر شام میں موجود ایک ننھی سی قبر کو دیکھتی جاتی تھی۔
یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہماریوں کو روکا گیا. یہ بیویاں جناب سکینہ کی قبر پر پہنچی. جناب سکینہ کی قبر پر پہنچ کر ایک مرتبہ جناب رباب نے کہا اے شام کی عورتوں، جب تم اپنے گھر کے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو کبھی میری بیٹی کی قبر پر آ کر ایک چراغ جلا دیا کرنا. میری سکینہ کو رات کی تاریکی سے بہت ڈر لگتا ہے. میں 10 بستہ عرض کروں گی جناب رباب، آج بھی آپ کی بیٹی محصورہ ہے، آج بھی آپ کی بیٹی مظلومہ ہے، آج بھی آپ کی بیٹی کی قبر پر چراغ جلانے والا کوئی نہیں. ألا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوند متعال ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمانا. پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے اے میرے کریم، اے میرے حکیم، اے میرے علیم پروردگار، وہ سارے دل جو اس وقت کربلا سے متصل ہیں، ان تمام دلوں کو زائرین امام حسین کا مقام عطا کرنا. پروردگار بالخصوص وہ مظلومین، پاکستان کے وہ مظلومین کہ جو چاہنے کے باوجود بھی زیارت کے لیے حاضر نہیں ہو سکے، جن میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو 7 8 سال پیسے اکٹھے کرتے رہے کہ وہ زیارت کے لیے جا سکیں، لیکن چند روز قبل 40 سے پہلے ان کے راستوں کو بند کر دیا گیا. یقیناً مولا میں جانتی ہوں کہ ان سے بڑا زائر اس وقت کوئی نہیں ہو سکتا جس کا دل زیارت کے لیے تڑپ رہا ہو اور آپ سے متصل ہو، لیکن پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے اہل بیت علیہم السلام کی عظمتوں کا، ہم سب کے دلوں کو شب 40 میں کربلا سے متصل کر دینا. پروردگار ہم سب کا نام زائرین امام حسین کے طور پر تحریر کر دینا. محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے میرے کریم حکیم علیم پروردگار مظلومین جہان، مستضعفین جہان کی حمایت فرمانا. پروردگار محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے جتنے مریض ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ کے ساتھ طول عمر بابرکت نصیب فرمانا. پروردگار اے میرے کریم حکیم علیم پروردگار، یہ جو آنکھیں رباب کے غم کو یاد کر کے گریہ کناں ہوئی ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مظلومہ بی بی کا کہ جس کی مانگ بھی اجڑی اور کوکھ بھی اجڑی. پروردگار تجھے واسطہ ہے اس مظلومہ بی بی کا. ہم سب کے دلوں کو اہل البیت علیہم السلام کی محبت سے پر فرما دینا. ہماری زندگیوں کو علوم اہل بیت سے منور کر دینا. ہماری آخرت کو اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ قرار دینا. روز قیامت ہمیں چادر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا سایہ نصیب فرمانا. پروردگار ہم نے اگر اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے، پروردگار اس مجلس کے صدقے سے ہمارے ان تمام گناہوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دینا. اور پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمانا کہ ہم ان کے حقوق کو جس طرح سے بھی اب ممکن ہے ادا کر سکیں. خداوند متعال محمد و آل محمد کی عظمتوں کے صدقے سے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرمانا. ہمیں اس قابل بنانا کہ ہم امام کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں. خون کے آخری قطرے اور اپنی آخری سانس تک زمانے کے امام کی مدد اور نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمانا. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود وارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام. اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد ومماتی مماتا محمد و آل محمد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات. تابع بیننا وبینہم الخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. اللهم صل على